بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ میرا نام اشفاق ہے۔ میں بہت ہی قریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، جہاں دو وقت کی روٹی سے دن بھر کا گزارا کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ میری ماں اور باپ کے درمیان شاید میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی تنازعات تھے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا، کبھی بھی اپنے باپ کو ماں سے اچھی طرح بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ ہماری ماں ایک بہت ہی صابر و شاکر عورت تھی۔ میرے باپ کے رویے کو ہمیشہ ہی نظر انداز کر کے ہماری پرورش پر توجہ دیتی تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ میرے ابو کی ایک دکان تھی۔ اس دکان سے کمائی آدھے سے زیادہ تو دکان کے کرائے میں ہی نکل جاتی تھی۔ باقی کا جو گھر کے لیے بچتا تھا، اس میں سے آدھا مہینہ بھی بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ اس طرح ہمارے گھر میں جھگڑے زیادہ ہوتے تھے۔ اوپر سے ہم 5 بہن بھائی۔ ہماری بہن معذور تھی۔ اس کی دوائیاں اور اخراجات اور دوا کا خرچہ علیحدہ سے نکلتا تھا، جس کی وجہ سے باپ کو اور زیادہ غصہ آتا تھا۔ حالانکہ وہ معذور تھی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ یہ تو قدرت تھی کہ وہ ٹانگوں سے معذور پیدا ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے ہم سب بہن بھائی بڑے ہو گئے۔ میری بہن کا ہم لوگوں نے بہت زیادہ علاج کروایا، لیکن کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی معذوری ہی اس کی سب سے بڑی خامی تھی۔ اگر وہ معذور نہ ہوتی تو ہمارے خاندان میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ ہی وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی 12 تک مکمل کی، پھر ایک دکان پر کام کرنے لگ گیا۔ پہل تو میری ماں نے کہا پڑھائی جاری رکھو، کام تو ہوتا ہی رہے گا۔ لیکن پھر جب گھر میں چند پیسے آنے لگے اور گھر میں لڑائی جھگڑے بھی تھوڑے کم ہو گئے تو میری ماں نے مجھے یہ کام کرنے سے نہیں روکا۔ اب ہمارے گھر کے حالات پوری طرح سے ٹھیک ہوئے، مگر پہلے سے بہت بہتر ہو گئے۔ اب میرے باقی بہن بھائی بھی تھوڑا بہت کام کرنے لگے تھے تو گھر کافی بہتر طور پر چلنے لگا تھا، اور میرے باپ نے ہمیں تانا دینے کے ساتھ ساتھ گھر میں جھگڑا کرنا بھی چھوڑ دیا۔ مگر ان کا جو ماں کے ساتھ رویہ تھا وہ شاید زندگی میں کبھی نہیں بدلنا تھا۔ نہ جانے وہ انہیں کس بات کے تانے دیتے۔ ماں خاموشی سے سنتی، لیکن اب ہم کام پر چلے جاتے تو گھر پر تالا ہوتا۔ میں سر خالی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں معذور بہن ہوتی، کیونکہ وہ کہیں آ جا نہیں سکتی تھی۔ اس طرح گھر میں کوئی مہمان آ جاتا جس کو بھی ہینڈل نہیں کر سکتی، اسی لیے ہم تالا لگا کر چلے آتے تاکہ ہر آنے جانے والے کو یہی لگے گھر میں کوئی موجود نہیں۔ لیکن مجھے اپنی بہن پر بہت زیادہ ترس آتا، کیونکہ ہم باہر جاتے تو گھر میں اکیلی ہوتی، کیونکہ وہ معذور تھی، سارا دن ہی چارپائی پر رہتی۔ مگر ایک دن مجھے بہن پر شک ہوا۔ مجھے اس میں تبدیلی محسوس ہوئی۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا۔ پہلے تو میں نے یہ بات نوٹ نہ کی، مگر روز بروز ایسا ہونے لگا۔ جب ہم گھر آتے تو بہن تیار ہو کر بیٹھی ہوتی، کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے۔ مجھے یہ بات کھٹکنے لگی، آج کل میں وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ چند دن دوبارہ ایسا ہوتا رہا۔ میری امی جو کچھ دنوں کے لیے اپنے مائکے گئی تھی واپس آ گئی تو میں نے اماں سے بہن کے بارے میں بات چیت کی۔ پہلے تو میری باتوں کو وہم قرار دے دیا، لیکن جب انہوں نے خود یہ سب دیکھا تو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا تو انہیں میری بات کا یقین آنے لگا۔ انہوں نے مجھ سے کہا بے فکر ہو جاؤ، اب میں خود اس معاملے کا پتہ لگا لوں گی۔ میں ان کی بات سن کر مطمئن ہو گیا۔ اگلے دن ہمارے گھر میں ایک لڑکی کھانا دینے آئی۔ یہ کوئی نئی لڑکی تھی جسے ہم نے کبھی پہلے محلے میں نہیں دیکھا تھا۔ میری ماں بھی حیران تھی۔ اس نے بتایا وہ پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے محلے میں رہنے آئی ہے، مطلب وہ ہمارے پڑوسی تھے۔ وہ لڑکی کافی خوش اخلاق تھی، تو میری ماں اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملی۔ میں اپنی ماں کے دلاسا دینے پر مطمئن ہو گیا۔ میری بہن کی حرکتیں اب بھی مشکوک تھی۔ ایک دن میری کام پر سے اچانک چھٹی ہو گئی تو میں نے دیکھا میری ماں تو سارے دن کام میں مشغول رہتی ہے۔ میری معذور بہن اپنی ویل چیئر کے ساتھ اب ہر چھت پر رہتی تھی۔ ایک دن مجھے لگا وہ چھت پر بیٹھ کر کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ کافی بار جب میں نیچے کمرے میں بیٹھا ہوتا تو ایسا لگتا اوپر کوئی باتیں کر رہا ہے۔ اسی لیے ایک دن جب میری بہن چھت پر ہی بیٹھی ہوئی رہی تو میں نے جا کر وہیں ایک طرف چھپ کیا، اور میں نے دیکھا وہی لڑکی جو ہمارے گھر کچھ کھانے کا دینے آئی تھی۔ اس نے میری بہن کو اشارہ کیا۔ میری بہن نے چور نظر سے ادھر ادھر دیکھا
اور ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے دیوار تک لے گئی۔ اتنی ہی دیر میں وہ بھی لڑکی دیوار پھلانگ کر میری بہن کے پاس آ گئی۔ پھر دونوں دیوار پر کھڑے ہو کر نہ جانے کون سی باتیں کرنے لگی۔ ان دونوں کی آواز بہت آہستہ تھی، جب میرے خیال سے انہیں شاید شک ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو ملامت کیا کہ میں ویسے ہی بہن پر شک کر رہا تھا، حالانکہ وہ تو ایک لڑکی کو اپنی دوست بنا رکھا تھا اور باتیں کر رہی تھی۔ مگر اگلے ہی دن جب وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ میری اسی بہن کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی تو میں حیران رہ گیا۔ تو کچھ اور ہی بول نہ پائی۔ خیر، ہم نے ان کی عزت کرنے کے لیے ان کو مہمان خانے میں بٹھا دیا۔ وہاں سے ہمیں پتہ چلا ان کے ایک پڑھا لکھا بیٹا ڈاکٹر ہے اور وہ اس کے لیے میری بہن کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں۔ جب ہم نے اس لڑکے کی تصویر دیکھی تو حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا، میں کہیں سے بھی ڈھونڈنے پر کوئی کمی نہیں مل رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا میری بہن خوبصورت نہیں تھی، میری بہن بہت حسین تھی، لیکن وہ ٹانگوں سے معذور تھی۔ ہم نے رسم کے طور پر بہن کو ان کے سامنے بٹھا دیا تاکہ وہ ایک بار پھر دیکھ کر حامی بھر سکیں، مگر سب نے مسکراتے ہوئے ہاں کر ڈالی۔ مگر ان کے ساتھ ایک بھی مرد نہیں تھا۔ میں بولا، تمہاری یہ بہن بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے، تم لوگ اس کا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواؤ۔ ان کی بات سن کر اپنی بہن کے لیے ہمیں ایک امید بندھی۔ اگر واقعی ہماری بہن ٹھیک ہو سکتی تھی تو ہمیں اس کا علاج ضرور کروانا چاہیے تھا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ میں نے سوچ لیا تھا اپنی بہن کا علاج کروا کر رہوں گا۔ اگلے دن میں اسے شہر کے کسی اسپتال میں لے کر آ گیا۔ وہاں میری بہن کو چیک کیا گیا۔ ان لوگوں نے کوئی اچھی امید نہیں دلائی اور علاج میں ہر مہینے کے 3 لاکھ روپے کا بتایا تو میں مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ مگر گھر آ کر دیکھا تو جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری ماں نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ میں ان کی حالت دیکھ کر دہل گیا۔ تب مجھے پتہ چلا وہ لوگ میری بہن کی اس قدر صفت کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے گھر جاتے ہی میری بہن کو اپنی بہو بنانے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے میری ماں اس قدر شدید طریقے سے رو رہی تھی۔ تب میرا بھی بہت خراب ہوا۔ اگر میری بہن کی حالت ہم سب سے زیادہ خراب تھی، اس نے شاید بہت سارے خواب سجا لیے تھے جو ایک پل چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور ہم اپنی حالت کو نظر انداز کر کے اسے سنبھالنے لگ گئے۔ پھر میری ماں نے کہا وہ کسی بھی طرح اپنی بیٹی کا علاج کروا کر ہی رہے گی اور اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کرے گی۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ پہلے ہمارے حالات بہتر ہو گئے تھے، مگر اتنے بھی بہتر نہیں ہمیں ایک مہینے پر 3 سے 4 لاکھ کے خرچے کا علاج کروا سکیں۔ جب میری بہن کی حالت کوئی سنبھلی تو میں نے اپنی ماں سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا، بے فکر ہو جاؤ، وہ ایک ایسے انسان کو جانتی ہیں جو اچھا ڈاکٹر ہے۔ کئی لڑکیوں اور مردوں نے اسے علاج کروائے ہیں اور وہ بھی ایسے لوگ جن کو ڈاکٹروں نے کہا تھا وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ میری ماں کی بات سن کر مجھے کچھ ٹھارس ملی۔ اگلے دن میری ماں میری بہن کو لے کر ان کے پاس چلی گئی۔ جب میری ماں واپس آئی تو ان کے چہرے پر خوشی بھی تھی اور اداسی بھی۔ اماں نے بتایا، ڈاکٹر نے بولے ہماری بیٹی کے علاج کو بہت دیر ہو گئی ہے، وہ ٹھیک ہو بھی سکتی ہے اور پھر شاید وہ بھی ٹھیک نہ ہو۔ ان کی بات میں میرا دل دہل گیا، مگر اگلی بات سن کر کوئی سکون ملا۔ انہوں نے میری ماں کو ایک طریقہ بتایا جسے کرنے کے بعد میری بہن اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی۔ یہ عمل ہمیں 3 ماہ کرنا ہوگا۔ اگر یہ عمل کرنے سے ہماری بہن کے پیروں میں جان نہ آئی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ شاید میری بہن کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اب میری ماں نے اس طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ روز میری بہن کی ٹانگوں پر تیل لگا کر مل مل کا کپڑا لپیٹ دیتی اور دن میں کچھ وقت کے لیے کھولتی۔ اس عمل کو 3 ماہ تک کرنا تھا۔ میری بہن کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ عمل روزانہ بلا ناغہ کرتی۔ میرا باپ آتے جاتے ہنکار بھرتا اور بولتا، یہ سب ضائع ہو جائے گا، کل بھی اس پر ہم نے اپنا پیسہ ضائع کیا تھا، آج بھی اس موضوع پر ہمارا پیسہ ضائع ہی ہوگا۔ کبھی تو مجھے اپنے باپ پر بہت غصہ آتا، آخر ان کو اپنی اولاد کی فکر کیوں نہیں تھی۔ ایک دن میں کام سے جلدی گھر آ گیا تو وہاں مجھے اپنی بہن کے کمرے سے آواز آتی ہوئی سنائی دی۔ وہ ماں سے کہہ رہی تھی اسے چھت پر جانا ہے۔ میری ماں اسے منع کر رہی تھی کہ وہ باہر ہوا میں نہیں جا سکتی، مگر میری بہن نے چھت پر جانے کی ضد باندھ رکھی۔ میں نے اپنی بہن کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ وہ رونے لگی، بولنے لگی، اچھی طرح جانتی ہوں تم لوگ مجھے کبھی ٹھیک کرنا نہیں چاہتے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔
اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ماں نے دن رات ایک کر رکھا تھا اور وہ بول رہی تھی ہم اسے ٹھیک نہیں کرنا چاہتے۔ میری ماں نے مجھے ٹھنڈا رہنے کا بولا، اسے چھت پر جانے کی اجازت دے دی۔ چھت پر آنے کے بعد وہ نارمل ہو گئی۔ تم چھت پر کیوں گئی تھی؟ میں اپنی بہن کے کمرے میں گیا، جس نے بتایا وہ اپنی دوست سے ملنے گئی تھی۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ میں نے کہا تم نے ایسی دوست سے ملنے جائے گا جس نے تمہیں سہانے خواب دکھا کر دھوکہ دے ڈالا۔ اس کے گھر والوں کو پتہ چلا تم معذور ہو تو ایک پل کے لیے تمہارے جذباتوں کے بارے میں نہیں سوچا اور منع کر دیا۔ میں پہلے بھی تمہیں سمجھانا چاہ رہا تھا مگر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا، اگر میری بہن خوش ہے تو مجھے بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر مجھے کیا پتہ تھا بات اس حد تک بگڑ جائے گی اور تم اپنی حالت نظر انداز کر کے ایسے خواب پال لو گی۔ اس بات کی مجھے بالکل امید نہیں تھی۔ میں نے آج تک اپنے دل کی بھڑاس نکال ڈالی۔ میری بات وہ دیکھنے لگی اور کہا آپ اتنا زیادہ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ آپ ابھی تک پوری سچائی سے واقف نہیں ہیں۔ جس دن آپ پورا سچ جان جائیں گے اس دن آپ بھی میرا ساتھ دیں گے۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میں حیران ہو گیا، پھر میں نے یہ بات بھی اس کا پاگل پن سمجھ کر چھٹک دی۔ میری شادی کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے اپنی پسندیدگی کے بارے میں بتایا، انہوں نے حامی بھر کر رشتہ لے جانے کا بولا۔ اگلے دن وہ رشتہ لے کر چلی گئی مگر لڑکی والوں نے شادی سے منع کر دیا۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ اداس ہو گیا، لیکن میں نے بہت سارے فیصلے تقدیر پر چھوڑ دیے کیونکہ میں نے جس کو پسند کیا تھا اس کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا تھا۔ اگر وہ لوگ شادی نہیں کرنا چاہتے تو میں زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اگلے دن میرے ماں باپ کے درمیان لڑائی ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح میری ماں رو رہی تھی، میرا باپ چیخ رہا تھا، مگر اس بار میرے باپ کے لفظوں نے مجھے حیران کر دیا۔ میری ماں سے بول رہے تھے اگر تم اپنی محرومیوں کا بدلہ بچوں سے نکالنا بند نہ کیا تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری ماں رو رہی تھی، آخر کہہ رہی تھی وہ اپنے بچوں کا بھلا چاہتی ہے۔ آخر میرا باپ کس بارے میں بات کر رہا ہوں؟ میری بہن کا علاج چلتے ہوئے مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ اس کی حالت میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا۔ ہم نے جو عزم کیا تھا اپنی بہن کو ٹھیک کر کے اس کی شادی کا، وہ عزم اب ٹوٹ گیا۔ نہ وہ ٹھیک ہوگی نہ ہی کوئی اچھا رشتہ اس کے لیے آئے گا۔ یہ بات سوچ کر ہی سارا دن اداس رہتا، مگر میری بہن کو تو جیسے کسی بات سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ شاید اس نے افسانوی خوابوں میں جینا سیکھ لیا تھا، اس لیے وہ روزانہ ہلکا ہلکا میک اپ کر کے چھت پر چلی جاتی۔ ایک دن بازار جاتے ہوئے مجھے وہ لڑکی مل گئی جس کو میں پسند کرتا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے وہ دن یاد آیا جب میں نے ماں کو ان لوگوں کو رشتہ دینے سے فوراً منع کر دیا۔ میں اسے پوچھا کیا خیر میں نے ایسا کون سا غلط کام کر دیا، مجھ میں ایسی کیا خرابی تھی جو تم لوگوں نے میرے بارے میں سوچنا بھی ضروری نہ سمجھا؟ میری بات سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی، بولنے لگی یہ بات تو مجھے تم سے پوچھنی چاہیے تھی۔ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو تمہاری ماں نے مجھ پر کیچڑ اچھال دیا؟ اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کرنی تو یوں اپنی ماں کو ہمارے گھر بھیج کر میرے ساتھ میرے گھر والوں کو ذلیل کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں حیران پریشان وہاں کھڑا رہ گیا، کچھ پل میں سکتے میں رہ گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں گھر آیا، خاموشی سے بنا کھائے پیے سو گیا۔ رات کو میری ماں پاس آئی، بولی کھانا نہیں کھایا؟ میں کھانا کھا لوں۔ مجھے اپنی ماں پر بہت پیار آیا، مجھے سمجھ آ گیا ضرور وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اپنی اماں سے پوچھا ان لوگوں نے میرے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے سے کیوں منع کر دیا؟ انہوں نے کہا ان لوگوں نے بولا آپ کے بیٹے کا کوئی اپنا بزنس نہیں اور زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں، اکیلے گھر میں بھی نہیں رہتا اور کسی اور بہن بھائی کی شادی بھی نہیں ہوئی، ان کی بیٹی آئے گی وہ کام کر کے ہی مر جائے گی۔ یہ بات سن کر مجھے حد سے زیادہ غصہ آیا، میں خود کو کوسنے لگا۔ آخر میں نے اپنی ماں پر شک کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے لیا تھا۔ لیکن اگلے دن مجھے وہ ڈاکٹر مل گیا جس کا رشتہ لے کر میری بہن کی دوست آئی تھی۔ اگلے دن منع بھی کر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا، اس سے پوچھا آخر ان لوگوں نے ایسا ہی کرنا تھا تو میری بہن کو پیچھے کیوں لگا رکھا؟ میری بات سن کر وہ الٹا مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ تم یہ سارے سوال کرنا چاہتے ہو تو جا کر اپنی ماں سے کرو، جانتے ہو تمہاری بہن ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن تمہاری ماں اسے ٹھیک نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔
وہ میری ماں پر الزام لگا رہا تھا۔ میں نے کہا تم ہو، میری ماں پر یوں جھوٹے الزام نہیں لگا سکتے۔ تو اس نے کہا میں ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی تمہاری ماں پر الزام لگا رہا ہوں۔ اگر تم واقعی سچ جاننا چاہتی ہو تو اپنی ماں سے پوچھو، آخر وہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رہی ہے۔ وہ تو چلا گیا۔ میں نے سوچ لیا آج میں اپنی ماں سے بات کر کے رہوں گا۔ جب میں گھر گیا تو میری ماں کی بہن سے لڑائی ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری ماں میرے پاس آئی، بولنے لگی اب میں ہی بہن کو سمجھاؤں، نہ جانے اس لڑکے کے عشق میں کون سا بھوت اس کے سر پر سوار ہو گیا ہے، اسے ہم سب لوگ غلط لگنے لگے ہیں۔ میں نے ان سے کہا آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نے اس لڑکے کے ساتھ میری بہن کا رشتہ کرنے سے کیوں منع کیا؟ آپ نے اس لڑکی کے گھر جا کر بلا وجہ تماشا کیا۔ میری باتیں سن کر میرا باپ بھی آ گیا۔ جب اس نے یہ ساری باتیں سنی تو دوبارہ میری ماں پر غصہ شروع کر دیا۔ میں نے ان سے کہا آج آپ ان پر غصہ نہ کریں، بلکہ میں ان سے سوال کر رہا ہوں۔ میری ماں کچھ وقت کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا ماں آپ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میں بہت کچھ جان گیا ہوں۔ اس لڑکی نے مجھے بتا دیا آپ اس کے گھر رشتہ لے جانے کے بجائے اس کا تماشا بنا کر آئی ہیں، اور جس لڑکے کا ہماری بہن کے لیے رشتہ آیا تھا اس کو بھی آپ نے ہی منع کیا۔ اب اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا میری بہن ٹھیک ہو سکتی ہے مگر آپ خود ٹھیک نہیں کروانا چاہتی۔ میری ماں نے ہم سب کو سچ بتانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا وہ اپنے وقت میں خاندان کی سب سے حسین لڑکی تھی، انہیں ایک لڑکے سے پیار ہو گیا، اس نے شادی کا وعدہ بھی کیا، ہمارا رشتہ طے ہو گیا، مگر شادی سے کچھ دن پہلے اس نے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی جو بہت زیادہ امیر تھی۔ اس دن میں سمجھ گئی دنیا میں محبت نام کا کوئی وجود نہیں۔ تمہارے باپ سے شادی ہوئی تو سب بھول گئی، مگر تمہارا باپ ہمیشہ مجھے پہلی محبت کے طعنے دیتا، اور یہ طعنے مجھے آج تک ملتے ہیں۔ اسی لیے جب تم نے اپنے پسند کا بتایا تو میں خود بہن سے ایسی ایسی باتیں بولی کہ وہ خود شادی سے منع کر دیں۔ جب تمہاری بہن کے لیے گروہ ہونے کے باوجود رشتہ آیا تو میں خوش ہو گئی، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا یہ شادی دونوں طرف سے پسند کی ہے، تو میں نے خود جا کر ان کو منع کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی تم لوگوں کو بھی محبت کے نام پر دھوکہ ملے، اسی لیے میں نے تمہاری بہن کے 3 مہینے میں ٹھیک ہو جانے کا ڈرامہ رچایا۔ جب اسے لگے گا وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی تو وہ شاید اس لڑکی کے بارے میں سوچنا بند کر دے، مگر وہ ایک لڑکا ڈاکٹر نکلا، اس نے تمہاری بہن کو بتا دیا وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ میری ماں رونے لگی تو میں نے باپ سے کہا ماں نے ساری زندگی ہمارے لیے گزار دی، آپ ہی ایک ایسی بات کے ان کو طعنے دیتے۔ اگر محبت کرنا جرم ہے تو یہ جرم آپ کے بچے بھی کر چکے ہیں۔ اگر آپ ہم سے ذرا سا بھی پیار کرتے تو آج کے بعد ماں کو طعنہ نہ دینا۔ پہلے تو پاپا کا رویہ کچھ دن ٹھیک رہا اور پھر کچھ دن بگڑ جاتا، برسوں کی عادت تھی، اور ایسے کیسے ختم ہو جاتی، مگر پاپا ٹھیک ہوتے جا رہے تھے۔ میری ماں نے میری بہن کا رشتہ ان لوگوں کو دے دیا، اپنے رویے کی معافی مانگ لی۔ میری بہن کا علاج ہو رہا تھا اور وہ چلنے بھی لگی تھی، جبکہ جس کو میں پسند کرتا تھا اس کی شادی کہیں اور طے ہو گئی۔ بھلا کوئی ماں باپ گھر بیٹھی بیٹی کی رسوائی ہونے کے بعد وہاں کیسے بیاہ دیتے، مگر میری بہن کی زندگی سنور گئی، اسی لیے ماحول میں سکون آ گیا اور اب میں بھی پرسکون تھا۔